میرا اس نے بیان کیا صحابی نے میرا نبی اس طرح ہی کیا کرتا تھا، میرے نبی کا عمل یہی تھا. سانا ہاکذا، نبی کی وفات کے بعد بھی صحابی اسی طرح پڑھتا جس طرح نبی کو پڑھتے دیکھا ہے. اگر منسوخ ہوتی ہوتی ترک ہوتی صحابی کیا دیتا؟ اور جاؤ نامہ سندھی اٹھاؤ، سنن نسائی ہے، صفحہ 140 ہے، صفحہ 176 ہے، دونوں جگہ اٹھا کے دیکھو کیا کہتا ہے. جاؤ ابن ماجہ اٹھاؤ. حنفی عالم دین ابو الحسن سندھی نسائی کا حاشیہ لکھتے کہتا ہے ثم مالک بن الحوارث ووائل بن حجر ممن صلى مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمرہ فروایت من رفع عند الرکوع. گل پوری کر لیں دے نہیں چلو کہنا نہیں کرو گے گل نہیں پڑھی ہے یہ جواب ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پھر وہی سوال دہرا رہا ہوں. جب تک میرا مطالبہ پورا نہیں ہوگا اس وقت تک میں یہ سوال دہراتا رہوں گا. بات ایک فائنل ہوگی، ایک مکمل ہوگی، پھر دوسری بات شروع کی جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام عمر کی ہر نماز میں جس میں رکوع ہوتا، نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور دوسری رکعت کی تشہد سے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت رفع یدین کرتے. کتنی جگہ ثابت کرنا ہے؟ نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور دوسری رکعت کی تشہد سے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت. جتنی روایات اس وقت تک پڑھی گئی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ان تمام روایات میں کسی میں بھی تیسری رکعت میں اٹھنے کا ذکر نہیں. ان تمام روایات کسی میں بھی تیسری رکعت میں اٹھنے کا ذکر نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام عمر کی ہر نماز میں اس کی دلیل کے لیے مولانا نے کہا ہے کہ اذا ہے، اذا جب بھی آپ نماز شروع کریں، جب بھی آپ نماز شروع کریں. اس کے لیے کوئی دلیل پیش نہیں کی کہ اذا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نماز شروع کریں. قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، جب نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کی تیاری کرو، نماز کے لیے اذا قمتم الی الصلاۃ تو فاغسلوا ایدیکم، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو. اب جب بھی نماز کے لیے اٹھو، اگر ایک آدمی اٹھے اور پہلے سے وضو موجود ہو تو جب بھی میں وہ بھی داخل ہوگا. جب بھی، اگر اذا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی نماز شروع کرتے، جب بھی نماز شروع کرتے، پھر تیسری جگہ رفع یدین کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا. میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ یہ قانون بیان کر دیں، یہ قانون بیان کر دیں کہ اذا کا معنی ہوتا ہے کہ جب بھی زندگی میں، اور اذا جہاں پر آ جاتا ہے اس وقت یہ عمل ساری زندگی کے لیے ثابت ہو جاتا ہے. یہ بات ثابت کریں کہ جب بھی اذا آ جاتا ہے تو اذا کا معنی یہ ہے کہ یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو مولانا نے دعویٰ کیا تھا، جو دعویٰ ان حضرات نے لکھا تھا، اس پر ابھی تک دلیل صریح پیش کرنی، صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ صریح بھی، اس میں وضاحت، جو وضاحت دعوے میں یا کہہ دے کہ دعوے میں ہمارے پاس سے الفاظ غلط لکھے گئے، ہم دعوے میں غلط بات لکھ بیٹھے ہیں کہ اپنی تمام عمر کی ہر نماز میں جس میں رکوع، اگر دعوے کے الفاظ غلط نہیں لکھے گئے تو پھر جو بات آپ نے لکھی ہے اس کو دلائل سے ثابت کریں. ہم تو آج اہل حدیث حضرات سے جن کا دعویٰ کہ ہم اہل حدیث، ہم ان سے آج حدیث سننے آئے ہیں، لیکن وہ اپنے موضوع کی حدیث نہ سنا سکے ہیں نہ سنا سکیں گے. جب اس موضوع پر مکمل وضاحت کے ساتھ دلیل آ جائے گی ہم اسے تسلیم کر لیں. الحمدللہ وحدہ
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد. اللہ دا احسان ہے کہ الحمدللہ 3 رفع الیدین تسلسل دے نال من گئے نے. صاحب اللہ جگہ سے نہیں گیا. الحمدللہ بڑی خوشی دی بات ہے. کیوں؟ کہندے کہ 4 والی نہیں پڑھی. یہ معلوم ہوا کہ انہاں 3 مقامات تسلسل تے من گئے. ہن ہویا گیا چوتھے دا رولا. اینی دے ہن تو شروع ہونی چاہیے نا. اج اثر دی نماز 3 تے ہون دے. انجی ہے نا جو وعدہ کیتا سی نا, وعدہ کیتا سی اثر پڑھ کے جاواں گے. 3 مان گئے نے. لو یہ طے ہو گئی نا گل. الحمدللہ اللہ تیرا احسان ہے تو نبی دی حدیث میں توفیق دی ہے نا. اب سنو اس کے بعد میں روایت پڑھنے کا سی مالک بن حوارث رضی اللہ تعالی عنہ دی, جنہوں میرے پیغمبر نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی. مالک رضی اللہ عنہ نماز اس طرح پڑھنی ہے. مولانا شاہ مسعود صاحب ذرا غور نال پمٹ ویکھیا جے تہاڈی جماعت تو چھپیا ہے سجے کھبے بنے بیٹھے نے لکھن والے میرا خیال ہے تے ویکھو تے حدیث یہی صلو کما رأیتمونی اصلی. اے پمفلٹ دے حدیث تے لکھی کیڑے صحابی نو بیان کیتی سی, او دا عمل کی سی, یہ بھی کدی ویکھن دی توفیق ہوے اللہ دکھاوے. اور دیکھو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی نبی دی وفات تو بعد کوئی کردا پیا کہ جدو کر کے وکھائی بات کیتی انج نہیں پڑھدا ہوندا سی. یہ ختم ہو گئی ہوندی جب نبی نے چھاتی ہوندی تے صحابی کہندا بھائی مک گئی سی, بھائی مک گئی سی, پر مکی نہیں. اور یہ دلیل مولانا سندھی حنفی رحمۃ اللہ نے لکھیا ثم مالک بن حوارث ووالد بن حجر ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم آخر عمره فرواية من رفع عند الركوع والرفع منه دليل على بقائه وبطلان دعوى نسخه. مولانا تمہارے گھر سے پڑھ رہا ہوں. لکھنے والے علامہ ابو الحسن سندھی حنفی رحمۃ اللہ علیہ ہے. جاؤ حاشیہ سندھی چرا کے دیکھو. کہتے ہیں مالک بن حوارث اور والد بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام میں جنہوں نے آخری عمر کی نمازیں نبی کے ساتھ پڑھی ہیں. فَرِوَایَتُهُمُ الرَّفْعُ عِنْدَ الرُّكُوعِ, رکوع کے وقت ان کا رفع دھیان بیان کرنا. وَالرَّفْعُ مِنْهُ, رکوع سے کھڑے ہوتے ان کا رفع دھیان کا بیان کرنا. دلیل علی بقائہ, یہ دلیل ہے رفع الیدین کے باقی رہنے کی. یہ دلیل ہے رفع الیدین کے باقی رہنے کی. وَبُطْلَانِ دَعْوَى نَسْخِهِ, اور جو نسخ کا دعویٰ کرتا اس کو باطل کرنے کی دلیل ہے. اور پھر آؤ صحیح بخاری میرے ہاتھ کے اندر 3 مان گئے الحمدللہ, اور دوام بھی اللہ دی رحمت نے کرو ثابت کیتا. اور آؤ میرے ہاتھ کے اندر صحیح بخاری, اور صحیح بخاری صفحہ 102 باب رفع الیدین میں اذا قام من الرکعتین, بخاری دے پلے دی کوئی منسوخ روایت لے آیا ذرا بیان کر. حدثنا شاہ یعش بن الولید قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا عبید اللہ عن نافع دوجا تابعی پہلا سالم عبداللہ بن عمر دا بیٹا بیان کرتا سی. ہن انہاں دا مولا نافع عبداللہ بن عمر دا عمل بیان کرن دیا. کی کہندا ہے صحابی دا, پھر کی کہندے نے کہ نافع بیان بن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کانا اذا داخل فی الصلاۃ, جب بھی نماز میں داخل ہوتے کبر ورفع یدیہ واذا رکع رفع یدیہ واذا قال سمع اللہ لمن حمدا رفع یدیہ واذا قام من الرکعتین رفع یدیہ واذا قام من الرکعتین رفع یدیہ. اور سنو مولانا ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عمر ابن عمر اپنا عمل نہیں, نماز میں کہتے نماز شروع کر رفع کی تھی, رکوع جانا کی تھی, اٹھنا کی تھی, 2 رکعتاں پڑھ کے تیجی نو اٹھدیا کی تھی, اور بیان کیتا ورفع ذلك الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اس گل نو میرے نبی پر منسوب کیتا, یہ عمل میرے نبی دا. چوتھی بھی آ گئی اور کہندا اذا مولانا گل اذا بھی کیتی جائے آیت پڑھی. پھر وہی بات میں نے پہلا جو سوال کیا اس کا جواب دیا جائے. میں نے کہا کہ اذا کا معنی جب بھی, جو آپ معنی کر رہے ہیں کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے,
یہ صرف میرا مطالبہ ہے پہلا کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے، اور اس سے آپ نے ساری زندگی اسی معنی میں کیا نا کہ ایذا کا معنی جب بھی، کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے۔ میرا سوال یہ ہے، وہی بات ابھی تک باقی ہے کہ اس لفظ سے تمام عمر اور جب کا لفظ، جہاں پر اذا کا لفظ آئے وہاں معنی جب بھی ہوتا ہے کہ اس سے مراد ساری عمر ہوتی ہے، اذا کا لفظ جہاں آئے اس سے مراد ساری عمر ہوتی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا یہ جن کا بھی اصول ہے اس کو بیان ہے۔ یہاں لکھا یہ ہوا ہے کہ ہم اپنا دعویٰ دلائل قرآن پاک، احادیث صحیحہ صریحہ مرفوعہ، پہلی بات لکھی ہے کہ دلائل ہم قرآن پاک سے، مولانا نے قرآن کریم کی ایک آیت بھی نہیں پڑھی، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے پاس اس موضوع پر قرآن کریم کی ایک دلیل بھی موجود نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہا ہے کہ دلائل ہم قرآن پاک سے ثابت کریں گے اور احادیث صحیحہ صریحہ سے۔ بھائی اذا کا معنی احادیث صحیحہ صریحہ سے یہ بات ثابت کرو جو لکھی ہوئی۔ صحیحہ صریحہ کا مطلب تو واضح ہو چکا کہ حدیث بھی صحیح ہو اور اس میں کوئی وہم نہ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اذا کا معنی جب بھی ہے۔ میں نے قرآن کریم سے ایک آیت پڑھی اور اس پر ایک سوال آپ سے کیا کہ جب آدمی پہلے سے باوضو ہو تو کیا وہ بھی وضو کرے گا؟ تو اذا کا معنی کہ تمام عمر، اذا کا معنی آپ